میں موجود مریضوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہاں پر بھی دیکھا کہ زخمی ہوئے اسپتالوں میں نہیں لے جانے دیا. اس پہ کیا کہیں؟ میرا تو خیال ہے جو حکومتیں ہیں وہ اسرائیل کی ہو یا پاکستان کی ہو، ان سب کے مزاج ایک جیسے. بالکل. اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ صاحب حسین رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو فیض آباد سے جو پر دھرنا ہونا تھا اور فیض آباد سے لے کر جو پھر مخصوص مقام تھا امریکن ایمبیسی تک جانا تھا اور احتجاج جو ہے ختم ہو جانا تھا. رضوی صاحب ایک اور بتائیے گا، اس میں کہا جا رہا تھا کہ سینکڑوں لوگ ہی اس گولیوں اور آنسو گیس کی بوچھار میں کم لوگ نکلیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حد نگاہ عوام ہی عوام ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ اس چیز کا غصہ ہے کہ ہمارا شہید کیا گیا اور جب اس کی MLR رپورٹ بنوانے کے لیے وہ ہاسپٹل بھیجا گیا تو لاش چھین کر ابھی تک واپس نہیں دی گئی. اس کے ساتھ اس کی ہمشیرہ کو بھی گرفتار، 2 ہمشیرہ اور اس کے ایک بھائی کو گرفتار کر لیا گیا، ایمبولینس سمیت اغوا ہیں. تو یار آپ ایسی حرکتیں کرو گے تو رد عمل تو آئے گا کہ جن کو یہ ہو جائے کہ ہماری ریاست بجائے ہماری حکومت بجائے علاج کے، یعنی ہو گیا واقعہ، آپ نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا، وہ ابھی تک اغوا ہیں. جن کو جو طبی امداد کے لیے یا پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے گئے انہوں نے لاش قبضے میں لے لی. اور آج دوسرا دن ہے، یعنی کہ کل لاش گئی ہے وہاں اور آج دوسرا دن ہے اور ابھی تک لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں. وہاں سے میں آپ کو ویڈیوز دے سکتا ہوں جو کچہری سے دن دہاڑے پولیس کی اور جناب نفری میں پوری میں اغوا ہوئی ہے. اچھا، ویسے فلسطین کی اگر ہم بات کی جائے، جو فلسطین کا اس وقت مسئلہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے، اس میں ویسے حل کیا نکلنا چاہیے؟ کیونکہ لوگ جو ہیں اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور عالمی سطح پر ایک معاہدہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حل کوئی بھی نکلے وہ تو فلسطینیوں کا اپنا استحقاق ہے نا، وہ کسی مسئلے پر بیٹھے. ہمارا تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے میلوں دور بیٹھے ہیں، 7 سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، ہم ان سے اظہار یکجہتی تو کر سکتے ہیں. آپ نے پوری دنیا میں دیکھی اظہار یکجہتی، اس کے بعد ماحول بدلا، فریڈم فلوٹیلا والے بھی گئے، ان سے بھی ماحول بدلا. آپ کچھ نہ کچھ تو آواز اٹھائیں. یہاں آواز اٹھانے پر پابندی ہے، ان کے حل پر کون کھڑا ہوگا؟ کون کہتا ہے کہ یہ انہوں نے نکات پیش کیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو یہاں ملک میں آواز نہیں اٹھانے دے رہے انہوں نے وہاں نکات پیش کیے ہیں؟ حکومت یہی دعویٰ کرتی نظر آ رہی ہے کہ ہم فلسطین کے حل کے لیے کوشاں ہیں. اس کا دعویٰ تو پورا کھول گیا ہے، اس کے سارے پول کھل گئے ہیں. اگر کوشاں ہیں تو آپ کی کوشش میں یہ تو ساتھ میں حمایت ظاہر ہونی تھی کہ دیکھیں ہماری عوام بھی فلسطین کے مسئلے پر اس قدر اور جناب یہ اس ٹائم بیدار ہے اور اس ٹائم پوری ملک میں فلسطین کی آزادی کا مسئلہ ہے، بیداری ہے. آپ تو یہ دنیا کو پیغام دینا چاہیے تھا. آپ نے تو ان کو گولیاں مار کے پیغام دیا ہے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے اگر ہم یہاں کوئی بات کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ہیں. بنیاد میں ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی. یہ اسلام کی وہ اینٹ ہے جو بنیاد میں ہے، جس گھر پہ پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. حضرت پیر مکی علیہ السلام، اور یہاں بابا جی نے قرآن مجید کے مسئلے بھی سنائے ہیں اور یہاں پر تقریباً 9 مسئلے ہیں، تقریباً 8 مسئلے ہیں اور 12 سال امامت ہے. اور جس کو بابا جی نے کہا تھا کہ اگر تمہاری مسئلہ یہ کہتی ہے کہ اوقاف کی ملازمت ہے، خادم حسین رضوی کو ہاتھ کھولنے کی اجازت نہیں، تو خادم حسین رضوی کو اگر مسجد رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ کھولے گا. تو ان بزرگوں نے پھر اپنے روحانی تصرف سے امیر المجاہدین کو اس مقام پر لے کر گئے. جس مقام کو دنیا آج سوچ رہی ہے کہ کیا بات ہے. اس کے مشرف کا اہم دور ہو، مشرف کا اہم دور ہو، ڈکٹیٹرشپ اپنی عروج پر ہو، تب آگے کسی نے کہا، مشرف نے کہا کہ جناب ہم ایسے کر دیں گے. فرمایا اور چڑیا تو نہیں رہنا، اسی ممبروں سے حق کی گل کر دے رہنا. لیکن اس ممبروں سے حق کی گل ہوتی رہے گی. آج دیکھو انہوں کی بارگاہ میں اپنی لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں نہیں. ایک بار بھائی میں نعرہ لگانا، تاجدار ختم نبوت. سارے فاتح شریف پڑھو، پیر صاحب دل کرو. کے خون کی ہولیاں کھیلنے والوں، تمہیں اقبال کا فلسفہ سمجھ نہیں آیا. کلندر لاہوری فرماتا ہے ذرا تصور کر، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا لطر. اور تمام عوام الناس کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا بن اپنا تو حکمران جماعت کے اندر MPMLA کو سلیکٹ کرنے والے، اپنے گھروں دکانوں کو دفتر بنانے والوں. الحمدللہ اس وقت قافلہ عشق و مستی قائد ملت اسلامیہ کی
क़यादत में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की जानब रवा है। इन यहूद और नसारा के पिठुओं को ये बताएंगे कि हम कभी बबानिया पाकिस्तान के नजरिए के ऊपर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है। ये बाबा जी का फजान है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तादाद पीछे है इससे ज्यादा तादाद आगे है और यह तादाद इसमें इजाफा होता जा रहा है। ये 2 किलोमीटर आगे काफिला है और मरकजी कंटेनर से कई किलोमीटर काफिला पीछे है और अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी क़यादत इस वक्त सबसे आगे है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबा जी का फैजान है। इन यहूद और नसारा को बताएंगे कि तुमसे जिनके पहले पाले पड़े वो और थे, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम अपनी गर्दनें लेकर हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह ये काफिला अब फलस्तीन की आवाज बनेगा, ये काफिला अब बैतुल मुक़द्दस की आवाज बनेगा। ये गुंडागर्दी, ये सैनिक बैरक, ये सैनिक बैरक, ये बॉडी, ये रात का छापा, गफ्फे। भाई क्या हाल है? ठीक है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मार्च गुजर रहा है, तो मुझे बताएं यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई, ये आपके फल फ्रूट्स पड़े हैं ना, किसी ने 1 रुपए की भी कोई चीज उठाई हो आपने, कोई नुकसान आपका हुआ हो? भाई आप बताएं, आप ही रेडी बांध है, आप रेडी बांध है, यहाँ पर कोई आपका नुकसान तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं रहा। भाई जान आप बताएं जरा, आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई 1 रुपए की चीज आपकी खराब हो? जी जनाब, ये आप देख सकते हैं, ये चपुर्जी चौक के अंदर यहाँ पर ये सारी रेडी बांध है, अपने अपने रिज़्क कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ।